ہمیں سود پہ پیسے دلوا دیتا ہے، سود پہ کاروبار کرا دیتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ شیطان کا وہ سبق یاد ہے بندے کو، جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا استاد نے پڑھایا ہوتا ہے بچے کو، وہ سبق یاد ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہمیں پورا سال سبق پڑھاتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے، خون کی شکل میں ہمارے جسم میں آ جاتا ہے، ہمیں گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو پھر حضرت ایک بات یاد آ گئی، جب قیامت کا سامان ہوگا تو اللہ شیطان کو حاضر کرے گا، شیطان بھی آ جائے گا۔ ایک بندہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گناہ کروایا تھا، تیسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے گناہ کروایا تھا، زانی آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے زنا کروایا تھا، اس نے مجھے چوری کروائی تھی، اس نے مجھے مسجد میں نہیں جانے دیا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھنے دی تھی، اس نے یہ کام نہیں کرنے دیا، اس نے نیکی والا کام نہیں کرنے دیا۔ تو اللہ کہے گا شیطان سن، سارے لوگ تیرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ شیطان کہے گا اللہ میاں ان سے یہ تو پوچھ کہ میں نے کس بندے کے ہاتھ سے پکڑا تھا کہ مسجد میں نہ جا۔ شیطان کہے گا اللہ میں نے کس بندے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کے قدموں کو پکڑ لیا تھا کہ یہ کام تو مسجد میں نہ جا۔ کس بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے میں اس کو شراب خانے میں لے گیا تھا۔ اللہ کوئی ایک بندہ تو بتائے کسی نے مجھے دیکھا تھا۔ کیا کہ آپ نے دیکھا سے نہیں دیکھا شیطان؟ یہ شیطان کہے گا اللہ میاں ان سے یہ پوچھ کہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا کیا؟ یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سارے خود کام کرتے تھے، گناہ بھی خود کرتے تھے، پھر الزام مجھ پہ لگاتے ہیں۔ شیطان آخری فیصلہ کرے گا اللہ میاں اگر یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر تیرا اور میرا وعدہ یہ ہے کہ جہاں میرا راستہ ہے پھر ان کی میرے پیچھے لائن بنا دے، جہاں میرا گھر ہوگا ان کا بھی وہی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جہنم میں جائے گا تو پھر ہمیں بھی کہے گا کہ یہ میرے پہ الزام لگانے والے جو ہیں اللہ ان کو پھر میرے ساتھ بھیج تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو دوستو جہنم بہت بری چیز ہے، جہنم بہت بری چیز ہے۔ ہم نے صرف جہنم کا نام سنا ہے، جہنم کا نام سنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ قبر میں مردے کو کتنا عذاب ہوتا ہے، قبر میں مردے کو کتنا عذاب ہوتا ہے، فرمایا تم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی تمہارا پیارا دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کو قبر میں دفن نہیں کرو گے، اس کو سڑک پر پھینک دو گے، اس کو چیل کبے کھا جائیں، قبر کا عذاب نہ ہو۔ قبر بہت بری چیز ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں؟ لوٹ مار ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، غلط بیانیاں ہم کرتے ہیں، لوگوں کا حق ہم کھاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مدینے والے کی دعا ہے۔ یہ روزے صرف آپ پہ مجھ پہ فرض نہیں ہوئے، روزے شروع سے آ رہے ہیں، جب سے رمضان بنا ہے تب سے روزے آ رہے ہیں۔ ہر امت کو روزے دیے گئے، کسی کو 2 روزے دیے، کسی کو 5 روزے دیے، کسی کو 40 روزے دیے۔ اور خوش نصیب یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ان کو پورا 1 مہینہ دیا ہے، یا وہ 29 دن کا ہو تو بھی پورا مہینہ ہے، 30 دن کا ہو تو بھی پورا مہینہ ہے۔ یہ روزے سن 2 ہجری میں ہم پہ فرض کیے گئے، پہلو پر بھی فرض تھے لیکن وہ ختم، شریعت بھی ان کی ختم، ان کے روزے بھی ختم، سب کچھ ان کا معاملہ ختم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ گئی، امامت آ گئی، شریعت آ گئی، رسالت آ گئی، تو ساری نبوتیں بھی ختم، شریعتیں بھی ختم، پھر قیامت تک یہی شریعت رہے گی اور یہ 29 یا 30 روزے آتے رہے گی۔ یہ ہمارے لیے ہیں دوستو، ہم نے کب زندہ کب تک رہنا ہے؟ کسی کو ہے علم؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے علم کہ ہم کب تک دنیا میں رہیں گے؟ کوئی علم نہیں۔ رات کو سوئے صبح بندہ نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں رات کو بندہ ہے ڈیوٹی کر کے، بیوی سے کہتے کہ بھوک لگی روٹی دو، بیوی نے روٹی پکائی، روٹی پکتے ہوئے کہتے ہیں میری بھوک بھی ختم ہو گیا، روٹی کا دل نہیں کر رہا۔ بیوی نے کہا پکوائیے تو کھا لو، 1 سے 2 نوالے کھائے۔ عمر کتنی ہے؟ 32 سال۔ 1 سے 2 نوالے روٹی کھائی، ختم کر دی۔
تھوڑی دیر میں کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ طبیعت کہیں جانے والی ہے۔ یقین جانے کہ 10 سے 15 منٹ میں بندہ چلا گیا، دنیا سے غائب ہو گئی۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ کہتے ہیں جی 100 سال ہے، 200 سال ہے، 1000 سال ہے۔ پہلی امتوں کا بندہ 2 سے 250 سال میں جوان ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں 2 سے 250 سال کی عمر تک وہ سن بلوغت کو پہنچا تھا، اور ہمارا 60 سال کا نانا اور دادا بنا کھڑا ہو۔ یہ ہماری عمر ہے۔ تو دوستو اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ یقین جانیے میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج مسجد بھری ہوئی ہوگی، میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج ماہ رمضان کا جمعہ ہے، ہماری مسجد بھری ہوئی ہوگی، جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے محلے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں تو پھر اس کو سجانا بھی چاہیے، اللہ کے گھر کو بنا کے اس کو سنوارنا بھی چاہیے، اللہ کے گھر کو بنا کے پھر اس کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ مسجد بد دعا دیتی ہے۔ یقین کرو مسجد بد دعا دیتی ہے کہ اللہ جس طرح ان لوگوں نے مجھے خراب کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے آباد نہیں کیا، اللہ تو بھی ان کے گھروں کو آباد نہ کر۔ یہ مسجد بد دعا دیتی ہے رات کو اگر ہم نہیں آتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی محلے کو آباد دیکھنا ہے، کسی شہر کو آباد دیکھنا ہے، کسی علاقے کو آباد دیکھنا ہے تو ان کی مسجد کو دیکھ لو۔ اگر مسجد آباد ہے تو سمجھ لو شہر آباد ہے، محلہ آباد ہے۔ اگر مسجد آباد نہیں تو سمجھ لو کچھ بھی آباد نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنا گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا سے آباد، آئیں گے نا چوک در چوک۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی عبادت ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرمائے۔ زندگی باقی ملاقات